طالبان بنانے میں پاکستان کا بڑا کی رول تھا، اور ہلری کلنٹن جو امریکہ کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں، ہلری کلنٹن، انہوں نے کنگریشنل کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ یہ تو ہماری پیداوار ہیں۔ طالبان کا فنامنا تو خیر بعد میں آیا نا، اس وقت جو سینئر مجاہدین تھے جی، مطلب گلبدی نعمتیار تھے، رسول سیاف تھے، ربانی تھے، یہ باقی لوگ تھے، سارے لوگ، اور عرب سے ظاہر ہے کہ اس مڈل ایسٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ طالبان اقتدار میں آئے، اس کو بڑے پیمانے پہ اس کا خیر مقدم بھی کیا گیا، اور یہ تھا کہ جی چلیں ہم انڈیا کے ساتھ ہماری ایک مستقل ٹسل چل رہی ہے، ہمارا ایک ڈکلیئرڈ ایک اینیمی ہے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید ہماری مغربی سرحد جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، اور مشرقی سرحد سے ہم ادھر کوئی خطرہ ہوگا تو ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ اب جو ہے وہ طالبان معاملہ الٹا ہو گیا کہ وہ تو جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ افغانستان میں طالبان دوسری بار اقتدار میں آئے 2021 میں امریکہ کے جانے کے بعد، تو ایسا لگ رہا تھا، ایک پرسپشن تھا ان کے حوالے سے کہ شاید انہوں نے پچھلے تجربے سے کچھ سیکھا ہوگا، 20-21 سال کی جنگ سے، اس سے پہلے وہ اقتدار میں بھی رہے، تو وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، سفارتی آداب کا کچھ مظاہرہ کریں گے، فارن ریلیشنز پر توجہ دیں گے، انٹرنل سیکیورٹی کو کسی منظم انداز میں وہ چلائیں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے گوریلا مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکل سکے۔ اب پاکستان جو ہے اس کا ایک سمپل سا مطالبہ تھا کہ آپ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کو ختم کریں، جو دوسرے یعنی جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں دہشت گردی، اور ٹی ٹی پی جو کہ یعنی پاکستان نے تو اس کو کالعدم ڈکلیئر کیا ہوا ہی ہے، انٹرنیشنلی بھی اس کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کے خلاف بھی وہ کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جاوید صدیق صاحب، کہ یہ ایشو کیا ہے، طالبان نے کیا اس کو، ہم تو یہ ایک حسن گمان تھا، یہ حسن ظن تھا ہمارا کہ وہ شاید اپنے اندرونی حالات میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ توجہ نہیں دے پا رہے یا چیزوں کو آرگنائز نہیں کر پا رہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا ایسٹ ہی سمجھ رکھا تھا شروع سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج کس قدر خوفناک نکل سکتے ہیں، خود افغانستان کے لیے، پڑوسی ممالک کے لیے، اور اس ریجن کے لیے؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے یا مجاہدین نے اپنا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کیا، وہ اسی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس طرح انہوں نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا تھا، 7 پارٹی الائنس تھا، 7 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا، امریکہ، پاکستان، سعودی عربیہ اور بہت سے ممالک، یورپ پورا ان کی بیک پہ تھا، ان کی پشت پہ تھا۔ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی سوویت یونین کے خلاف، جو کہ ایک دوسری بڑی سپر طاقت تھی، ان کو شکست ہو گئی، اور پھر انہوں نے امریکہ کے خلاف جو دوسرا ایرا شروع ہوا تھا، جو کہ اسامہ بن لادن کی 9/11 کے اس واقعے کے بعد، انہوں نے پھر امریکہ کے خلاف بھی اسی طرح کا ایک گوریلا کارروائی، ایک ایسیمیٹریکل وار جو جسے کہتے ہیں، گوریلا وار پھر شروع کی، اور امریکہ کو بھی انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، امریکہ اور نیٹو کی فورسز۔ اس مائنڈ سیٹ سے وہ باہر نہیں نکل رہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے جب 9/11 ہوا، جب امریکہ کے اس ٹاورز کے اوپر حملہ ہوا، اس کے فوراً بعد ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوئی تھی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے کچھ سینئر لوگ، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی کے ایک ہیڈ اور کچھ اور لوگ گئے تھے، اور کچھ ہمارے علماء حضرات، ایک ڈیلیگیشن گیا تھا قندھار میں، ملا عمر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس جنگ کو اوائڈ کریں، جنگ سے بچیں، اور یہ جو اسامہ بن لادن اور ان کے کچھ ساتھی، ان کو آپ سعودی عربیہ کے حوالے کر دیں۔ وہ سعودی نیشنل تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو بالکل کسی اور ملک کو نہیں دیں گے، اسامہ ہمارے مہمان ہے، ایک معزز مہمان ہے، اور انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ امریکہ نے اور نیٹو نے ان پر حملہ کر دیا اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں افغان شہری شہید ہوئے، ان کے مجاہدین کو بھی نقصان ہوا۔ تو وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کام کر رہا ہے۔ ان کو جو طالبان کو جو کامیابی ملی ورلڈ وائڈ، مسلمان دنیا میں خاص طور پر،
وہ اس لیے تھی کہ وہ پہلی جو مرتبہ جب 79 سے لے کر 89 تک 10 سال سوویت یونین کے خلاف لڑتے رہے. سوویت یونین ایک کمیونسٹ ملک تھا. اچھا جاوید صاحب، طالبان کا فنامنا تو خیر بعد میں آیا نا. اس وقت جو سینئر مجاہدین تھے جی، مطلب گلبدی نعمتیار تھے، رسول سیاف تھے، ربانی تھے، یہ باقی لوگ تھے، سارے لوگ اور عرب سے ظاہر ہے کہ اس مڈل ایسٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے. یہ تو مڈ 90s سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا ارلی 90s طالبان سے اب آئے ہیں. طالبان. لیکن ان میں بہت سے مثلا ملا عمر جو تھے یا ان کے سینئر لیڈرشپ جو ہے حقانی گروپ وغیرہ، یہ وہ پہلے دور میں بھی ایکٹیو تھے، اور بعد میں پھر وہ طالبان کا انہوں نے روپ دار لیا. طالبان بنانے میں پاکستان کا بڑا کی رول تھا. اور ہلری کلنٹن جو امریکہ کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں، ہلری کلنٹن، انہوں نے کنگریشنل کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ یہ تو ہماری پیداوار ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے ان کو ٹرین کیا، اور اب یہ ایک طاقت بن چکے ہیں، اب یہ ہمارے خلاف جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے، امریکہ نے اور کچھ اور اسلامی ملکوں نے مل کر طالبان کو بنایا. طالبان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، جو لبرلز تھے، جو سوویٹ بیکڈ گروپس تھے ان کی، اور اسلامی ذہن رکھنے والے گروپس مجاہدین کے، ان کے درمیان جو خوں آشام ایک جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں، تاکہ وہ بند ہو، امن ہو اور افغانستان ترقی کرے. یہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. تو طالبان ایک طاقت بنی ہے پاکستان، امریکہ اور اسلامی ملکوں کے تعاون سے. لیکن سر ایشو یہ ہے کہ جب آپ جب جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، امریکہ نے اٹیک کیا 2001 میں، تو طالبان جو ہے وہ اپنی سرنڈر کر کے یا اپنے علاقے چھوڑ کے، کیپٹل بھی چھوڑ کے وہ چلے گئے پہاڑوں پہ. اچھا، وہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جب آپ گوریلا وار لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کھونے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کھونے کے لیے جو اصل بڑی طاقت ہے جو حملہ آور ہوتی ہے، وہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. ظاہر امریکہ نے نقصان اٹھایا بھی. اچھا، وہ جو آپ نے بات کی کہ پاکستان نے ان کو ڈیزائن کیا یا امریکہ نے مل کے کیا، تو اس کی جو بدنامی ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے حصے میں آئی. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ڈبل گیم کھیلا ہے، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کا فال آؤٹ جو افغان وار آن ٹیرر کا ہے، وہ پاکستان نے 60-70 ہزار لوگوں کی قربانی کی صورت میں اور بلین آف ڈالرز کے نقصان کی، معاشی نقصان کی صورت میں بھگتا. اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ طالبان اقتدار میں آئے، اس کو بڑے پیمانے پہ اس کا خیر مقدم بھی کیا گیا، اور یہ تھا کہ جی چلیں ہم انڈیا کے ساتھ ہماری ایک مستقل ٹسل چل رہی ہے، ہمارا ایک ڈکلیئرڈ ایک اینیمی ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید ہماری مغربی سرحد جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، اور مشرقی سرحد سے ہم ادھر کوئی خطرہ ہوگا تو ہم اس سے نمٹ لیں گے. اب جو ہے وہ طالبان معاملہ الٹا ہو گیا کہ وہ تو جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی گود میں بیٹھ گئے، یعنی ان کے وزیر خارجہ جو گئے وہاں پہ. تو اس فینومینو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ طالبان جو کا یہ جو خیال ہے کہ شاید وہ انڈیا ان کی مدد کو آ رہا ہے یا کوئی اور ایسی قوت، تو انڈیا ان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر پاکستان جیسے دوست کو وہ لوز، یا بڑے بھائی کو مطلب کس طرح سے وہ لوز کرنے کا وہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا سفارتی آداب سے بالکل نابلد ہو گئے ہیں؟ یہ جو ہمارا خواب تھا اور خواہش تھی کہ طالبان پاکستان کے ساتھ اچھے پڑوسیوں والے تعلقات رکھیں گے، برادرانہ تعلقات رکھیں گے، یہ بھی خواب تھا ہمارا، اور ہماری خواہش تھی کہ طالبان کے ساتھ ہماری ایک بہت قریبی دوستی اور تعلق ہوگا، اور ہمارا کوآپریشن اور تعاون جو ہے انتہا پہ ہوگا. یہ خواب سراب ثابت ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ طالبان کی جو حکمت عملی ہے اور وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ انہوں نے ترک نہیں کیا. انہوں نے فارن پالیسی کے اوپر اور انٹرنیشنل کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے ملک کو اب ایک مستقبل، ایک روشن مستقبل کی طرف لے جانے کے لیے، معاشی طور پر خوشحال کرنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ایران کے ساتھ رکھیں، ازبکستان کے ساتھ جو سینٹرل ایشین اسلامک اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ، چائنا اور رشیا کے ساتھ چائنا، انہوں نے اس کے الٹ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اب پاکستان کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ حملے کرنا، اپنے بندوں کو، TTP کو، داعش کو، دوسرے ایلیمنٹس کو بارڈر کراس کرا کے
پاکستان میں آ کے سیکورٹی فورسز میں حملے کرانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ بہت سے ہمارے علماء جو کہ جو طالبان جہاں پہ پڑھتے رہے ہیں، جن سے انہوں نے سبق سیکھا ہے، جس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے دینی، اکوڑا خٹک میں، چترال میں، باجوڑ میں، کوارٹ میں، بنوں میں، ان مدارس کے علماء نے، ان کے اساتذہ نے ان کو کہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان افغانستان کا برادر ملک ہے، اس پر حملہ کر کے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کر کے، اس کے اوپر آپ دہشت گردی اس کے اوپر مسلط کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہاں پہ ابھی بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی بیان آیا ہے، آ گیا، بہت سے علماء نے فتوے دیے ہیں، بہت سے علماء نے ان کو براہ راست خطوط لکھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس ضمن میں کوششیں کرتے رہے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ دورہ کر کے آئے ہیں کہ آپ اس معاملے کو بھول جائیں، ماضی کی اگر کوئی شکر رنجی ہے، کوئی آپ کو شکوہ ہے تو اس کو فرگیٹ اٹ، اور نیا مستقبل کا ایک نیا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، ایک خیال یہ بھی ہے کہ طالبان کے اندر بھی کچھ سین ایلیمنٹس موجود ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے، یا جو ٹی ٹی پی وغیرہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں ان کو لگام ڈالنی چاہیے، لیکن وہ اس طرح سے ان کی سے نہیں ہے، یا وہ اس طرح سے مطلب ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ جی، اس میں اور 3 بڑے گروپ کہا جا رہا ہے، میری بات 3 بڑے گروپس جو ہیں وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کا اپنا گروپ ہے، ظاہر ہے وہ بیٹھے ہوئے قندھار میں، جس طرح ملا عمر قندھار سے چلاتے تھے حکومت، اور دوسرے جو ہیں وہ حقانیز ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ملا یعقوب کا گروپ ہے جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں۔ ملا یعقوب قدرے ملا ہیبت اللہ کے مقابلے میں سافٹ ہیں، ماڈریٹ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی دنیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان ظاہر ہے کہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ واحد ملک ہے جس نے ان کو پچھلی گورنمنٹ کے دوران ایک پاکستان نے تسلیم کیا ہوا تھا اور ایک یو اے ای نے کیا ہوا تھا، لیکن اس بار تو انہوں نے وہ بھی نوبت نہیں آنے دی کہ پاکستان کو وہ کیا جائے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ جو ایلیمنٹ ہے سافٹ کارنر رکھنے والا، یہ جو تھوڑا سا میچورڈ ہے، یہ مطلب پریویل کرے گا یا یہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے؟ یہ جو گروپنگ ہے طالبان کے اندر، یہ ایک نون فیکٹ ہے، اور قندھار میں بیٹھے ہوئے ہیبت اللہ صاحب اور ان کے کچھ ساتھی، وہ ایک ایکسٹریم ویو، انتہا پسندانہ ویو رکھتے ہیں۔ کچھ جو کابل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے، اور ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے، خاص طور پہ خواتین کی تعلیم ہو گئی، صحت کے مسائل ہو گئے، اور میڈیا کے اوپر پابندیاں کم کی جائیں اور ریلیکس کیا جائے، یہ ساری باتیں کابل میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے بیرونی دنیا سے، بیرونی ملک سے جو ان کی بات چیت ہوتی ہے، اس میں ان کو زور دیا جاتا ہے کہ آپ پرانا طرز زندگی جو ہے اور پرانی سوچ کو ترک کریں، اور دنیا میں ورلڈ سٹیج کے اوپر اپنے آپ کو منوائیں اور ایک کوآپریشن لیں۔ دیکھنا اس وقت وہ آئسولیٹڈ ہیں، اور ان کو خیرات کے طور پر کچھ ممالک جو دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی کوئی فارن پالیسی ہے، کیا ان کی کوئی اکنامک پالیسی ہے، کیا ان کی کوئی ٹریڈ پالیسی، اب ٹریڈ پالیسی کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ جو ان کا ٹریڈ تھا وہ ان کی لائف لائن ہے۔ پاکستان سے ان کو جو چیزیں جاتی تھی، اشیاء ضرورت روزانہ کی بنیاد پہ، جن میں کھانے پینے کی اشیاء تھی، جن میں بجلی کا ساز و سامان تھا، جس میں سیمنٹ تھا، جس میں کئی اور چیزیں شامل تھیں، ادویات، فارماسیوٹیکلز پاکستان سے جا رہی تھیں اور بڑے سستے داموں۔ اب وہ نہیں جا رہی ہیں، اور افغان عوام جو ہیں، جن میں طالبان کے اپنے سپورٹرز شامل ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن ان کا اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ سو یہ وہ جو گروپ ہے، جو ماڈریٹ گروپ آپ کہہ رہے ہیں، کابل میں ہے، ملا یعقوب صاحب ہیں، یا اور دوسرے حقانیز ہیں، حقانیز اس بات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنلی بڑا ڈیل کیا ہوا ہے مختلف پاورز کے ساتھ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کو رہنے کے لیے، افغانستان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے، وہ ان کو کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے، اور دنیا کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور آئسولیشن میں ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو گروپ ہے، ایکسٹریمسٹ کا گروپ ہے،
جو پرانے مائنڈ سیٹ کا گروپ ہے اس کی بات زیادہ چلتی ہے اور وہ ان کو ویٹو کر دیتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. اور پاکستان جیسے ملک کو جس نے ان کو سہارا دیا، جس نے سوویت یونین کے حملے میں ان کے 40 لاکھ لوگوں کو یہاں پہ پناہ دی، وہی لوگ ان کے بچے بڑے ہوئے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھے، واپس جا کر وہاں پر بڑے بڑے بیوروکریٹس بن گئے افغانستان میں، اور سب کچھ ہوا. وہ سب کچھ بھول گئے اور وہ پاکستان کو ہدف بنا رہے ہیں. اب انڈیا کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے. جب انہوں نے اس گروپ کو دیکھا جو کہ ایک اینٹی پاکستان مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ انڈیا کی پراکسی بن گئے. جو ان کے وزیر خارجہ متقی صاحب وہ گئے ہیں، امیر متقی صاحب، وہ افغانستان انڈیا میں جا کے انہوں نے کیا گل کھلائے، انہوں نے کیا کیا وعدے کیے ہیں، کیا کیا کمٹمنٹس کیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا ان کو سمجھتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ نہیں کر رہے، وہ انڈیا کی پراکسی کے طور پر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پاکستان کبھی بھی افغانستان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس امر کے باوجود کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں 60 کی دہائی میں افغانستان نے باجوڑ میں اور سوات میں کچھ علاقوں میں حملہ کیا تھا، پاکستان نے اس کا جواب نہیں دیا. کئی اور جھڑپیں بھی ہوتی رہیں لیکن پاکستان نے اس کا جواب نہیں. 2025 اکتوبر میں پچھلے سال انہوں نے ایک پاکستان پہ حملہ کیا، کچھ دن وہ لڑائی ہوئی اور ایکسچینج آف فائر وغیرہ یہ ہوا، نقصان بھی ہوا. اس دوران سعودی عرب نے ایک بڑی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی، سفارتی کوشش کی، اور انہوں نے سعودیز نے یہ کہا ان کو، طالبان کو، کہ آپ ایک تحریری ایشورنس پاکستان کو دے دیں کہ آپ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. پاکستان کے جو TTP کے بارے میں تحفظات ہیں اور افغان ساحل کو جو استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس پر اب تحریری لکھ کے دیں. ایک ڈرافٹ جو ہے سعودی عرب نے پروپوزڈ ڈرافٹ بھی، ایک مجوزہ ڈرافٹ بھی ان کے حوالے کیا. انہوں نے کہا جی ہم کوئی تحریری یقین دہانی نہیں کرا. جاوید صاحب، ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، دوحہ جو معاہدہ تھا قطر والا، اس میں تو انہوں نے ان رائٹنگ دیا تھا، یہ معاہدہ ہے کہ جی ہماری سوائل جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے کوئی اور ملک سے مراد مینلی پاکستان تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ٹورڈز دا اینڈ ہمیں ظاہر ہے کہ وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. یعنی $7 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ کا وہاں پڑا ہوا ہے. افغانستان میں کہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ، تو آپ اس وقت کہیں گے جب آپ گورنمنٹ کے طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے، تو کہیں ریٹ نظر نہیں آ رہی. ان کو یہ ایک یعنی مارجن دیا جائے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ جی وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ان کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ جی پاکستان کو موقع دیں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کا. وہ یہ بھی نہیں کر رہے. تو اس صورتحال میں جب آپ سفارتی آداب کا خیال نہیں رکھ رہے، جب آپ فارن ریلیشنز کو آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کا اندرونی سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی سطح پر آرگنائز نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب انارکی اور کیاس جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ باقی ملکوں کے لیے کیسا ہوگا؟ تو اس کو یعنی ٹھیک کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ خاص طور پہ آپ نے سعودیہ کی بات کی، تو ابھی سعودیہ نے بھی اور قطر نے بھی اور ترکی نے بھی، ایون چائنا نے بھی کسی حد تک وہ کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایران نے بھی مصالحت کے لیے، ثالثی کے لیے پیشکش کی ہے. تو کیا یہ آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک مل کے جو دوست ممالک ہیں یہ اس معاملے کو نیوٹرلائز کریں گے اور آگے چل کے کچھ بہتری کی صورت نکلے گی؟ ایک ڈپلومیٹک یا سفارتی سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ ان سے کہا، ان دوست ملکوں کو، کہ ہم تو ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں. آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں، ہم نے کبھی ان کے ساتھ لڑائی مول نہیں لی، کوئی ان کے ساتھ دشمنی مول نہیں، لیکن انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے پوری نہیں کی. جو سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے، جو آپ نے دوحہ کی بات کی، دوحہ میں انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی لکھ کے، وہ پوری ہوئی ہے نہیں. TTP کو انہوں نے کوئی لگام ڈالی ہے. داعش کے اڈے ہیں، TTP کے اڈے ہیں، القاعدہ کے جو باقیات ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں اور ان کو اوورٹیکٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کیا کرے؟ پاکستان نے تنگ آمد بجنگ آمد کی صورت میں جب یہاں پہ نوبت پہنچی تو اس نے ایک جوابی کارروائی کی ہے. اب ہر روز اگر ہمارے سولجرز پر،
ہمارے آفیسرز پر، ہماری پولیس پر، ہمارے اسکول کے بچوں پر اور سولینز پر اٹیک ہوں اور وہ مارے جائیں، پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، خاموش تماشائی بنے؟ ہماری سیکورٹی فورسز کا تو یہ کام ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کا ڈیفنس کریں، دفاع کریں، اور انہوں نے اپنے دفاع میں یہ کارروائی کی ہے جو سٹرائکس کی ہیں پکتیا میں اور خوست میں اور دوسرے علاقوں میں۔ کابل میں بھی انہوں نے، پاکستان نے سٹرائک کر کے ان کو میسج دیا ہے کہ آپ بھی ہمارے رڈار پہ ہیں اور ہماری پہنچ سے کہیں بھی دور کہیں نہیں دور ہے۔ نہیں ہے، اس لیے یہ سلسلہ بند کریں۔ یہ میسج پاکستان نے دیا ہے۔ پاکستان اب بھی چاہتا ہے دوست ممالک کے ذریعے کہ طالبان جو ہیں وہ ہوش میں آئیں، کوئی ہوش کریں، اور اس صورتحال میں ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کریں کہ ہمارے اور ان کے تعلقات بحال ہوں، تجارت بحال ہو، بارڈرز جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ طالبان میں جو ایک جنونی کیفیت میں وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جذبات غالب ہیں، یا خدا جانے کیا مسئلہ ہے ان کا، اور وہ اس لڑائی کے اور جھگڑے کے موڈ سے، اس تھنکنگ موڈ سے، اس لیکن سوچ یہ سے طے ہے کہ باہر آپ نہیں کو آتے۔ جدید دنیا میں آپ آئسولیشن میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ افغانستان آلریڈی ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اور اگر آپ اپنے دماغ کو بھی لاک کر کے رکھیں گے جو کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جو بات جاوید صاحب نے کی کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی بات ایک بار پھر دہرائی ہے کہ، اور یہ بات ہمارے وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، ہائیسٹ لیول پہ ان کو یہی پیغام ہمیشہ دیا گیا ہے کہ آپ ان دہشت گردوں میں سے اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ تو یہ امید کی جانی چاہیے کہ سینس پریویل کرے گا اور طالبان اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گے۔ بہت شکریہ۔